بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ہم بیدار ہوں، ہم قوموں میں، ہم زبانوں میں، ہم فرقوں میں، ہم اداروں میں، ہم شخصیتوں میں نہ بٹیں، اتحاد کریں۔ ڈفرینس ہر کسی میں ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، نظریاتی اختلاف ہے، روشی اختلاف ہے، طریقے کا اختلاف ہے، ہونا خوب۔ ڈفرینس تو انسان کو بوسٹ دیتے ہیں۔ اگر ساری کمپنیاں ایک ہی چیز بنائیں تو آپ کھائیں گے کیا؟ ضروری ہے کہ الگ الگ چیزیں ہوں، لیکن یہ چیزیں اختلاف کا باعث نہیں بنتی ہیں۔ لیکن ہم ٹوٹ رہے ہیں جان محترم، پیغام ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی ایک پیغام کے لیے امام حسین پرچم لے کر آئے تھے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورۃ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، اچھی خاصی آیات ہے، میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت موسیٰ طور پہ گئے 30 دن کے لیے، 10 دن ایکسٹینڈ ہو گئے۔ سامری نے اس سے ایک گوشالہ بنا لیا اور اس کے اندر سے آواز آتی تھی۔ اس نے کیا کہا کہ یہ وہی رب ہے جو موسیٰ کا رب ہے، موسیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، یہ رب ہے۔ پوری قوم، جان محترم توجہ، وہ قوم جو فرعون سے نجات دیکھ چکی تھی، وہ قوم جو دریا نیل کے معجزے دیکھ چکی تھی، وہ قوم گوسالے کی عبادت کرنے لگ گئی۔ قرآن عبرت ہے، ہمیں ہدایت نہیں ملے گی، ہم پڑھ کے مردے کو کیا ہدایت ثواب بخشیں گے؟ وجہ کیا تھی؟ پیچھے حضرت ہارون کو اپنے وصی کو چھوڑ کے گئے تھے اور انہوں نے جا کر اقدام بھی کیا، لیکن قوم نے سنا ہی نہیں، کہا نہیں موسیٰ آئیں گے تو دیکھ۔ جب حضرت موسیٰ آئے، قرآن کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ غضبناک ہوئے، اپنے بھائی ہارون کو پکڑا بھی سے، ان کا مجھے تو چھوڑ دے، میرا کیا قصور ہے؟ سامری سے پوچھا بھی تم نے کیا کیا؟ یہ سامری کیا کہتا ہے؟ بس یہ ایک نقطے پہ آپ کو لا کے پہنچانا۔ سامری کہتا ہے کہ جب یہ جو دریا کا راستہ بنا تھا تو میں نے دیکھا کہ مرکب پر دریا خشک کیسے ہو رہا ہے، حضرت جبرائیل جا رہے ہیں، حضرت جبرائیل کے مرکب کے قدموں کی وجہ سے یہ جگہ خشک ہو رہی تھی۔ وہ جو مٹی تھی وہ میں نے اٹھا کے چھپا کے رکھ لی تھی، اس مٹی کے اندر تاثیر تھی، ظاہر ہے کچھ تو چیز تھی وہ، یعنی کیا؟ یعنی حق کو تھوڑا سا چھپا لیا، پھر کیا کیا؟ باطل میں کہا مجھے شیطان نے وسوسہ کیا اور میں نے سونوں سے گوشالہ بنایا اور مٹی اس میں ڈال دی۔ باطل خود کچھ نہیں ہے، حق ملاوٹ کی جاتی ہے۔ میں بہت زیادہ سٹریس نہیں دوں گا اس جملے پہ، اب نہ بہت زیادہ زوم کر کے میں آپ کے لیے چیزیں کھولوں گا۔ اب آپ کے اندر اتنی رشد عقل کے اندر ہونی چاہیے کہ چیزوں کو اب آپ خود سمجھیں کہ کس طرح باطل حق کا سہارا لے کر اندر گھس کے تباہ کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے۔ اللہ صلی علی محمد یہ کوئی نہیں کہے گا کہ بھائی میں آپ کا دشمن ہوں، میں اسلام کا دشمن ہوں، میں مسلمانوں کا دشمن ہوں، میں انسانیت کا دشمن ہوں، یہ نہیں کہتا وہ آپ کو۔ وہ اسلام کے لبادے میں آئے گا، وہ لا الہ الا اللہ کا پرچم اٹھا کے آئے گا، مسلمانوں کو کاٹ رہا ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ یہ بیسٹ ٹول، اگر آپ کو بتاؤ کہ سامنے اسلام دشمن طاقت ہے، قوت ہے، تو آپ پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے نا اسے، لیکن آپ کی شکلیں بھی مسلمانوں جیسی بنا کے آ جائے تو اچھی خاصی تعداد تو کنفیوز ہو جائے گی کہ کیا کریں، نعرہ بھی وہی ہو، باتیں بھی وہی ہوں، کام سارے الٹے ہوں۔ یہ دشمن کا آج کا حربہ نہیں ہے، یہ اس وقت کا حربہ ہے بنی اسرائیل سے۔ یہ آپ کے سامنے جو ایسی فوجیں بنا دی انہوں نے جس کے حلیے مسلمانوں جیسے ہیں، لیکن کام سب کسی اور کے ایجنڈے پہ ہو رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کو، خود مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کی صفوں میں گھس کر آپ کے اساس کو، مسلمات کو نقصان، اسلام کیا کہتا ہے؟
اسلام کہتا ہے کہ کسی، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کے کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچاؤ. اور ہم اسلام کے نام پر اپنے ہی ملک کو جلا دیتے ہیں، بعض اوقات اپنی دکانوں کو تباہ کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کیا مسلمان ہیں. اسلام تو جنگ کے اندر کہہ رہا ہے کہ درختوں کو بھی نقصان نہیں پہنچاؤ. اسلام، کیونکہ رسول کی آواز کو خاموش کرنے کی کوشش جب کی جائے تو یہی ہوتا ہے. ذہن محترم، آج دنیا ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، آج دنیا ٹی وی چینل، سیٹلائٹ کے ذریعے سے، آج دنیا سٹوریز کے ذریعے سے، آج دنیا اینیمیشن، اپلیکیشن، گیمز کے ذریعے سے جوانوں کے کانوں کو خراب کر رہی ہے، آنکھوں کو آلودہ کر رہی ہے. وہی جوان کیسے کھڑا ہوگا خدا کی بارگاہ میں؟ ساری محنت اس لیے ہے کہ یہ ایک جوان برباد ہو جائے. بس اتنی انویسٹمنٹ اس لیے ہے کہ یہ جو اتنی محنت ہو رہی ہے دنیا میں کہ یہ سب جمع ہوں اور اس ایک کے امت بنے، یہ امت نہ بن پائے. اور ہم سب کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب دشمن کے اعلی کار بن جاتے ہیں، ہمیں خود نہیں پتا. کیسے اپنے آپ کو خاص صاف کریں. یہ مجلس حسینی یہ پاک کرتی ہے، یہ طاہر بناتی ہے. جو یہاں پر آ کر گریہ کرتا ہے، روتا ہے، خود چاہے شہید مطہری فرماتے تھے کہ چاہے چھوٹا سا قطرہ بھی آپ کی آنکھ کا آنسو آتا ہے نا، یہ خدا اس قطرے کی وجہ سے بھی جہنم کی آگ سے بچا دے گا. مجلس ہے اس لیے، سب کے لیے ہے. یہ آؤ، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. اس مظلومیت کو پہچانو، اس حقانیت کو پہچانو. یہ وارث انبیاء ہے جو کربلا آیا ہے، یہ وارث اوصیاء ہے، اولیاء ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے. اس کے مقابلے میں جو آیا ہے وہ رسول کے دین کو خاموش کرنا چاہتا ہے، بجھانا چاہتا ہے، دبانا چاہتا ہے. کوئی وحی نہیں تھی، کوئی حلال کوئی حرام نہیں ہے، اور امت خاموش ہے. جب امت خاموش ہو جائے، اس امت کو جگانے کے لیے شہید کے خون کے قطرے قوموں کو بیدار کرتے ہیں.